مسلمان بنا کے دنیا کے اندر مسلمانوں کے گھروں کے اندر پیدا فرمایا، مگر پھر بھی ایمان والا اور مسلمان ہونے کے باوجود بھی بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت ساری وہ رسمیں جو اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے اندر پیدا کیے جانے سے پہلے لوگوں کے درمیان پائی جاتی تھی، جس کو زمانے جاہلیت کے رسموں سے یاد کیا جاتا تھا، وہ چلتی چلتی آج مسلمانوں کے درمیان بھی زندہ ہوتی چلی گئی۔ اور اللہ معاف فرمائے، اتنی زیادہ دنیا ترقی کرنے کے باوجود بھی، اتنے زیادہ علم کے لوگ دنیا کے اندر پائے جانے کے باوجود بھی، ایجوکیشن اتنی زیادہ بڑھ جانے کے باوجود بھی، بہت سارے پرانے خیالات کے لوگ ابھی بھی ہمارے درمیان باقی ہیں، جو پرانی رسموں پر اپنے آپ کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ بس ان رسموں پہ چلنا ہی نہیں، ان رسموں کو اپنی زندگی کا مقصد اور ان رسموں کے پورا کرنے میں کار ثواب یعنی ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ دیکھیے ابھی ماہ سفر المظفر شروع ہونے والا ہے، عام طور پر لوگ اس مہینے کو بڑا ہی منحوس مہینہ قرار دیتے ہیں۔ ابھی ایک دن بعد یہ مہینہ شروع ہو جائے گا، اگرچہ کہ اس کے منحوس ہونے کی کچھ وجوہات بیان کرتے ہیں، لیکن کیسے منحوس سمجھتے ہیں؟ وہ دیکھیے کہ اس کے اندر شادی بیاہ کرنا پسند نہیں کرتے، کسی دکان کے اوپننگ پسند نہیں کرتے، گھر کا کام کرانا پسند نہیں کرتے، کوئی اچھا عمل شروع کرنا پسند نہیں کرتے۔ یوں کہتے ہیں کہ ماہ سفر منحوس مہینہ ہے، جبکہ اس مہینے کو صرف ماہ سفر نہیں کہا گیا ہے بلکہ ماہ سفر المظفر کہا گیا ہے کہ سفر کا مہینہ مظفر یعنی بلند ہونے والا، روشن ہونے والا، خوشگوار ہونے والا مہینہ ہے، تو اس لیے اس مہینے کو منحوس نہ سمجھنا چاہیے۔ عام طور پر جیسے ہی کسی کے یہاں شادی بیاہ کے موقع کی تاریخ طے کی جانے لگتی ہے تو پہلے دیکھا جاتا ہے کہ ڈیٹ فکس کرنے سے پہلے کہیں سفر کے مہینے میں تو ہم اپنی طرف سے اپنی شادی کی ڈیٹ فکس نہ کر دیں، اور کسی کے گھر میں کام کرانے کا ارادہ ہوتا ہے تو پہلے دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں کام کرنا ہمارے لیے بڑی نحوست کی چیز ہوگی، اس کام کو روک دیا جائے۔ یوں سوچتے ہوئے اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے، اور یوں کہا جاتا ہے کہ سفر کے شروع کے 13 دن بڑی نحوست والے دن ہیں، اس دن میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو چکے، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے، اور یہ بات کہیں سے ثابت نہیں ہوتی ہے کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ سفر کے شروع کے دنوں میں بیمار ہو گئے، بلکہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ سفر کے آخری دنوں میں بیمار ہو گئے تھے، اور اسی بیماری کی وجہ یہ تھی کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع الاول کے مہینے میں دنیا سے رخصت ہونا پڑا اور دنیا چھوڑ کے جانا پڑا۔ تو عام طور پر لوگ جو ہے ماہ سفر کو بڑا ہی منحوس سمجھتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے شروع کے 13 دنوں میں بیمار ہو گئے تھے، اس لیے ہم اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہوئے کوئی بھی اچھا کام نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو کام یا تو ہمارا رک جائے گا
یا ٹھہر جائے گا یا خراب ہو جائے گا، اس نیت سے کام کرنا ہی نہیں چاہتے۔ جبکہ خود میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مان بھی لیا جائے میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں بیمار ہو چکے تھے، تب بھی اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کی طرف اللہ کی طرف سے بیماری آنا یا اللہ کی رحمت کا اس کی طرف متوجہ ہونا۔ خود ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیمار کرسی کے لیے عیادت کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بیمار سو رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگتے ہیں، نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تو بہت زیادہ بخار آ چکا ہے، میں آپ کو بیمار دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگتے ہیں، ہاں عبداللہ، مجھے تمہارے میں سے 2 آدمیوں کو جتنا بخار آتا ہے اتنا زیادہ بخار مجھے ایک آدمی کو آ گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہنے لگے، اے عبداللہ ابن عباس، اس بخار کو اپنے لیے بری اور مصیبت والی چیز مت سمجھنا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بندے پر بیماری ڈالتے ہیں، اسی بندے پر مصیبت ڈالتے ہیں جس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اس لیے کہ آدمی اسی وقت پہچانا جاتا ہے، آدمی اسی وقت لوگوں کے دلوں کے اندر جگہ بناتا ہے جب وہ مصیبت کے وقت میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت اور بیماری کے ذریعے سے اپنے بندے کو جانچنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مصیبت کے موقع پر، میرا بندہ بیماری کے موقع پر میری طرف متوجہ ہوتا ہے یا دنیا کی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے یا ڈاکٹروں کے حوالے ہوتا ہے، گولیوں پر اپنا بھروسہ جماتا ہے یا کسی بڑے سے بڑے پیر و مرشد کے حوالے ہوتا ہے، ان کی طرف سے دی جانے والی چیزوں پر بھروسہ کرتا ہے یا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے کہ بیماری مصیبت نہیں ہے، یہ تو میرے لیے راحت ہے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مومن مسلمان کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ کے یہاں اس کا بھی ثواب مومن مسلمان کو دیا جاتا ہے۔ اس نے کانٹا چبھنے کی تکلیف جو برداشت کی ہے، اللہ کے یہاں اس تکلیف کی بھی لاج رکھی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی نے اس جیب میں اپنی چیز رکھی، ضرورت کا موقع آیا وہ چیز نکالنا چاہیے تھا، مگر اس جیب میں ہاتھ ڈالنے کے بجائے اس جیب میں ہاتھ ڈالا، وہ چیز نہیں ملی، پریشان ہو گیا، سوچنے لگا، ڈھونڈنے لگا، پتہ نہیں میری وہ چیز کہاں چلی گئی، اس بارے میں متفکر ہو کے پریشان ہو گیا۔ بعد میں جب اس جیب میں ہاتھ ڈالا تو اسے وہ چیز مل گئی، تو وہ وقت جو دوسرے جیب میں ہاتھ ڈال کے مومن مسلمان پریشان ہوا تھا، اللہ کی طرف سے وہ ثواب بھی اسے دیا جاتا ہے جو اس نے پریشانی کو اپنے اوپر مبتلا کیا۔ تو اللہ کی ذات اتنی رحیم ہے، اتنی کریم ہے، تو بندے کو بیماری دینا یہ اللہ کا مقصد نہیں ہے، بندے کو مصیبت میں مبتلا کرنا یہ اللہ کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن بندوں پر اپنی طرف سے نظر کرم فرماتے ہیں، نظر رحمت فرماتے ہیں، ان بندوں پر اللہ کی طرف سے مصیبتیں آتی ہیں، ان بندوں پر اللہ کی طرف سے بیماریاں آتی ہیں۔ جبکہ دنیا کی سب سے عظیم ہستی، سب سے بہترین ہستی میرے اور آپ کے آقا حبیب کبریا تاجدار بطا سرور کونین حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔
کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس بات کی طاقت نہیں تھی کہ وہ نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی چیز کی تکلیف کو نہ ڈالتے، کسی طرح کی مصیبت ان کے اوپر نہ آتی، کسی طرح کی بیماری ان کے اوپر نہ آتی، جبکہ خود میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے دنیا کے سارے انبیاء علیہ السلام کی مصیبتوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، میری یعنی آقا حبیب علیہ السلام کی مصیبتوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبتیں، پریشانیاں، حالات بڑھ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مصائب میں، حالات میں مبتلا کیا؟ اس لیے کہ بے انتہا اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمانے والے تھے۔ تو یہ بیماری کا آنا اگرچہ کہ سمجھ بھی لیا جائے کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے کے شروع کے 13 دنوں میں بیمار تھے، تو بیماری منحوست کی چیز نہیں تھی، منحوسیت کا عالم ان کے اوپر طاری نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے خوشی کا عالم تھا، محبت کا عالم تھا۔ جب کسی آدمی کو سر میں بھی درد ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے گناہوں کے معاف ہونے کا، اس کے حق میں نیکیوں کے لکھے جانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو بتائیے بیماری کیسے نحوست والی چیز ہو سکتی ہے؟ تو اس عقیدے کو دل سے نکالنا کہ اللہ کے نبی بیمار ہو گئے تھے سفر کے مہینے میں، اس لیے ہمارا کام بھی کچھ نہیں ہوگا، یہ غلط چیز ہے اور غلط عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کو دل سے پاک کرنا یہ ہم سب کے لیے بڑی ضروری چیز ہے۔ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسی سفر کے مہینے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ تو اگر منحوس والی چیز ہوتی سفر کے مہینے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کیوں نکاح فرماتے؟ اس سے بڑھ کر دنیا کی سب سے عظیم بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ شادی کرنے کے لیے کوئی اخراجات کا خرچ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ماہ صفر المظفر کے مہینے میں فرمایا۔ اب بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی سب سے بڑی چہیتی، اپنی سب سے چھوٹی چہیتی بیٹی کا نکاح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں، وہ بھی سفر کے مہینے میں فرما رہے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ابھی حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات سنے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کارگزاری سنی، انہوں نے کیسے اسلام کو بلند کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش فرمایا اور اللہ کے راستے میں، کربلا کے میدان میں، تپتی ہوئی دھوپ میں، چلچلاتی ہوئی گرمی میں، اور آگ ابلتی ہوئی زمین میں، اور فولاد جیسے پہاڑوں کے درمیان میں 3 دن سے زائد اپنے حلق کو سکھا کر جام شہادت نوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش فرمایا، یہاں تک کہ اپنا جسم ہی نہیں بلکہ اپنا چہرے مبارک بھی اللہ کے دین کے حوالے کر دیا۔ وہ لب جس لب پر میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسا دیا کرتے تھے، ایسے لبوں پہ تلوار لگی گئی۔ وہ زبان جس زبان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندیت کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا تھا، ایسے زبان پہ تلوار کا نیزہ رکھا گیا۔ تو یہ اسی اولاد کب پیدا ہوئی؟ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سفر کے مہینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرمایا تھا، اور اللہ نے ان دونوں کے میلاد کی برکت سے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شہزادوں کو دنیا کے اندر پیدا کرنا۔
تو معلوم ہوتا ہے مائے سفر نحوست والا مہینہ نہیں ہے، شادی نہ کیا جانے والا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ تو اچھے اچھے کام کو بجا لانے والا مہینہ ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے میں کئی صحابہ کے لشکروں کو اللہ کے راستے میں روانہ فرمایا، جاؤ اللہ کے نام کو بلند کر کے غیروں کے ساتھ لڑ کر فتح یابی حاصل کر کے آؤ۔ تاریخ گواہ تاریخ کہتی ہے بہت ساری جماعتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے میں روانہ فرمائی تھی، وہ پوری کی پوری جماعتیں تقریباً واپسی کامیابی کے ساتھ کر کے روانہ ہوئی، اور کامیاب بن کے وہ ساری جماعتیں اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس ہوئی۔ جبکہ ہمیں قرآن چلا چلا کر یہ کہتا ہے کہ ہم اپنی ذہنیت کو بدلیں، ہمارے دلوں کو بدلیں۔ سب سے اچھی بات کہنے والے قرآن سے بڑھ کر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اور قرآن کی بات تو اللہ کی بات ہے، جس کو قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ قرآن کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے وہ بڑی سچی بات ہے۔ اور خود قرآن کہتا ہے لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کون دنیا کا سچا آدمی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ خود کہتے ہیں قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ آدمی پر جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی پریشانیاں آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَن يُصِيبَنَا، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اوپر جو بھی مصیبت پریشانی آ رہی ہے وہ مہینے سفر المظفر کی وجہ سے نہیں آ رہی ہے، ماہ محرم الحرام کی وجہ سے نہیں آ رہی ہے، وہ تو الا ما كتب اللہ لنا، پہلے ہی سے اس کی تقدیر میں وہ چیز لکھ دی گئی تھی، اس وجہ سے اللہ کی طرف سے اس کے اوپر مصیبت آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، حالات میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچہ پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے حق میں 4 چیزوں کو لکھ دیا جاتا ہے۔ پہلی چیز اس کی عمر کو لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں آنے کے بعد کتنے سال جیے گا اور کیسے جیے گا، وہ اللہ کی طرف سے لکھ دیا جاتا ہے۔ دوسری چیز ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا، پیدا ہونا تو دور کی بات، 4 مہینے تک ہارٹ بیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ابھی نیو ٹیکنالوجی سے معلوم کیا جا رہا ہے کہ جیسے 3 مہینے گزر جاتے ہیں، پہلی اسکیننگ کی جاتی ہے، اگر اس اسکیننگ میں معلوم ہو جائے بچے کی ہارٹ بیٹ نہیں ہے تو خود ڈاکٹروں کی طرف سے اسے خارج کر دینے کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اس بچہ کا دنیا میں آنا ناممکن ہے، ابھی اس کو پیٹ سے باہر کر دیا ہے۔ تو ابھی بچہ دنیا میں آ ہی نہیں آیا ہے، بن ہی رہا ہے، اسی وقت اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ پوچھتا ہے یا اللہ اس بچے کے بارے میں کیا نظام ہے، تو اس کی عمر کو لکھ دیا جاتا ہے، وہ دنیا میں آنے کے بعد کتنی زندگی جیے گا، پھر اللہ کی طرف سے اس کے رزق کو لکھ دیا جاتا ہے، وہ کتنا کمائے گا، کتنا کھائے گا، کتنا اوروں کو کھلائے گا، کتنا بچائے گا، سب کچھ اللہ کی طرف سے ماں کے پیٹ میں بھی بچہ پیدا ہو ہی رہا ہے، اللہ کی طرف سے لکھ دیا جاتا ہے۔ تیسری چیز اللہ کی طرف سے اس کے حق میں یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے یہ بچہ دنیا میں آنے کے بعد نیک بن کر آئے گا یا بدبخت بن کر آئے گا۔ وہ بچہ دنیا میں آنے کے بعد والدین کا مطیع و فرمانبردار بنے گا یا نافرمان بنے گا۔ وہ بچہ دنیا میں آنے کے بعد دنیا کے نظام کو درست کرنے والا بنے گا یا دنیا کے نظام کو غلط ملت کرنے والا بنے گا۔ وہ بچہ دنیا میں آنے کے بعد انسانیت کا ثبوت پیش کرنے والا بن کر آئے گا یا رذالت کا ثبوت پیش کرنے والا بن کر آئے گا، اللہ کی طرف سے وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ بچہ دنیا میں آنے کے بعد اچھا بن کر آئے گا یا برا بن کر آئے گا، اللہ کی طرف سے وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔
تو نیک بن کر آئے گا یا بدبخت بن کر آئے گا، یہ اللہ کی طرف سے ماں کے پیٹ ہی میں اس بچے کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر چوتھی چیز، اللہ کی طرف سے اس بچے کی موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کس حال میں آئے گی، کس وقت میں آئے گی، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اللہ کی طرف سے ان چاروں چیزوں کو کتنی زندگی جیے گا عمر طے کر کے بھیجا جا رہا ہے، کتنا دنیا میں کھائے گا یہ بھی طے کر کے بھیجا جا رہا ہے، اچھا بن کے زندگی گزارے گا یا برا بن کے زندگی گزارے گا یہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ پھر اس کا دنیا سے جانے کا وقت کب ہوگا یہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ ان ساری چیزوں کو لکھ کر بچے کو دنیا کے اندر روانہ کیا جائے اور وہ ماں کے پیٹ سے بند کر دنیا کے حوالے کیا جائے گا۔ آج جو لوگ سفر کے مہینے میں کچھ مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، یا کچھ کام سفر کے مہینے میں کیے ہیں آئندہ مہینوں میں خراب ہو گیا تو لوگ یوں کہنے لگتے ہیں ہم نے اس کو سفر کے مہینے میں کیا تھا جس کی وجہ سے کام بگڑ گیا، مسئلہ بگڑ گیا، شادیاں ٹوٹ گئیں، میاں بیوی کے درمیان نفرتیں آ گئیں، بیٹی رہنے کے لیے تیار نہیں، شوہر رکھ لینے کے لیے تیار نہیں۔ یاد رکھیے یہ ساری چیزیں ماہ صبر کی نحوست نہیں ہوگی بلکہ اس چیز کی نحوست ہوگی جو ہم نے شادی بیاہ کے موقع پر اللہ کے حکم کو توڑ کر، رسم و رواج کو زیادہ کر کے، فضول خرچی کر کے، ایسی ویسی ناگوار چیزوں کو لاگو کر کے، بے پردگی کو عام کر کے اللہ کو، اللہ کے رسول کو ناراض کرنے کا کام کیا ہوا ہوگا، جس کی وجہ سے آئندہ چل کے وہ سنت والا کام بھی بدل کر نفرت والا کام بن جائے۔ تو اللہ خود فرماتے ہیں اللہ سے بڑھ کر کسی کی دنیا میں بات نہیں ہو سکتی ہے، اور اللہ کا یہ فرمان ہے بندے پر کوئی مصیبت نہیں آتی ہے، ہر مصیبت تو اللہ کی طرف سے لکھی جا چکی ہوتی ہے۔ رفعت القلم وجفت الصحف، وہ قلم سوکھ چکا ہے جس سے ہم سب کی تقدیر لکھی گئی ہے، وہ تقدیر توڑ دی گئی ہے جس تختی پر ہمارے بارے میں لکھا جا چکا ہے۔ تو ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ سفر کا مہینہ نحوست والا مہینہ ہے؟ یہ سفر کا مہینہ بڑی منحوسیت کو لے کر آتا ہے، بننے والے کام بگڑ جاتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں اپنے آپ میں سوچنا یہ بڑی غلط بات ہے۔ یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر جا رہے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ساری نصیحتیں فرمائی، ان میں سے سب سے پہلی نصیحت یہ تھی اِذَا سَأَلْتُكَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اے عبداللہ ابن عباس زندگی میں کبھی کسی سے سوال کرنا چاہو تو فَاسْأَلِ اللَّهَ، اللہ سے سوال کرو۔ دنیا کی کوئی چیز ہے ہی ایسی نہیں ہے جو تمہارے سوال کو پورا کرے۔ اگر تمہاری زندگی میں پریشانی ہے اللہ سے سوال کرو، اگر تمہاری زندگی میں بیماری ہے اللہ سے سوال کرو، اگر تمہاری زندگی میں قرض داری ہے اللہ سے سوال کرو۔ لوگ معمولی معمولی مصیبت پر، معمولی معمولی پریشانی پر غیروں کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ آج اللہ معاف فرمائے، ہمارے ایمان والے مسلمان بھائیوں کا عقیدہ، ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، حالات سے دو چار ہو جاتے ہیں تو اللہ معاف فرمائے مندروں کے دروازوں کے ڈھیلچ پر پہنچ کر اپنے ہاتھوں سے وہاں کی گھنٹی بجانے کے لیے تیار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یوں عقیدہ رکھ کر جا رہے ہیں ہم اس پنڈت کے پاس جائیں گے، اس غیر ایمان والے کے پاس جائیں گے، اور وہ اپنی طرف سے جو ہمارے حق میں مسائل کے حل ہونے کی باتیں بتائے گا، ہمیں یقین ہے کہ اس کی باتیں سن کر ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس طرح کا ہمارا عقیدہ خراب ہو گیا ہے۔ کل ہی ایک شاعر ملے تھے، وہ کہنے لگے ہم یہاں گئے تھے، وہاں گئے تھے، اس دیول میں گئے تھے، اس دیول میں گئے تھے،
انہوں نے کبھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ہمارے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کبھی کسی مسجد میں جا کر اللہ کے نام پہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے مسئلے کو اللہ کے آگے رکھا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا حضرت عبداللہ بن عباس سے، فاسأل اللہ، زندگی میں کسی سے سوال کرنا ہے وہ اللہ سے کرنا۔ اللہ سے بڑھ کر دنیا کے اندر کس کی طاقت ہو سکتی ہے جو لوگوں کے مسائل کو حل کرے؟ اللہ سے بڑھ کر کس کی قدرت ہو سکتی ہے جو لوگوں کی زندگیوں کو تقدیر کے بدلے میں پلٹ کر اچھی تقدیر پر ان کی زندگیوں کو لا کر کھڑا کرے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا، انسان دنیا میں آتا ہے 4 چیزوں کو دکھا کر، وہ تو چیزیں اس کے حق میں طے کر دی ہی گئی ہیں، اب اس کو بدلنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور وہ چیزیں کیسے بدلے گی؟ وہ اللہ کو پکارنے سے، دعاؤں کے راستے سے بدلے گی۔ زندگی میں دعائی ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، اذا استعنت فاستعن باللہ، اگر تمہیں زندگی میں کبھی کسی سے مدد کی ضرورت پڑے تو فاستعن باللہ، اللہ سے مدد طلب کرنا۔ اس سے بڑا دنیا کے اندر یار و مددگار کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا ہماری سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم لوگوں کے در پہ اپنی مدد کے لیے جائیں گے تو لوگ تو تھوڑے وقت کے لیے مددگار بن ہی جائیں گے، مگر ساری زندگی اس مدد کا احسان ہم پہ لاگو کرتے پھریں گے۔ اللہ کے ہم پر کتنے بڑے بڑے امدادیات ہیں اور کتنی بڑی بڑی مددیں ہیں، لیکن اللہ نے کبھی بھی ہمارے سے احسان جتلانے کا معاملہ نہیں کیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہماری بس پیشاب کی رگ میں تھوڑا مسئلہ کھڑا کر دیں، ہماری زندگی دوبر ہو جائے، ہمارے کھائے جانے والی چیز کے ہضم کر کے باہر نکلنے والے مخرج کی رگ میں تھوڑا برابر فرق کر دیں، زندگی بیکار ہو جائے گی، آدمی کے ساری زندگی کھانے کے لالے پڑ جائیں گے۔ یہ تو بڑی بڑی مسئلے ہیں۔ اس سے بڑھ کر وہ لوگ جن کو اللہ نے ڈاکٹروں کا کھلونا بنا دیا ہے، ڈاکٹر نے یہ طے کر دیا ہے آپ یہ نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے، اپنے ہاتھ میں لاکھوں کا پیسہ ہے، کروڑوں کا پیسہ ہے، مگر ان کے اوپر وہ ساری چیزیں کھانے پر بندشیں لگا دی گئی، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر کہیں اللہ کا ہمارے ساتھ احسانیت کے بارے میں سوال کرنے کا معاملہ ہو جائے تو ہم کچھ کے کہاں کے بھی نہیں رہیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑا محسن دنیا کے اندر کوئی ہے تو ایک اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عبداللہ بن عباس، زندگی میں کبھی کسی سے مدد کی ضرورت پڑے فاستعن باللہ، اللہ سے مدد طلب کرنا، اس کے علاوہ کسی سے مدد طلب نہ کرنا۔ اللہ کی ذات ہی ایک ایسی ہے جو مدد کے لیے کھڑی کی گئی ہے، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہمیشہ ہر حال میں مدد کرنے پر قادر و مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مدد کرنے والے ہیں، حضرات صحابہ کے لیے سمندر جیسی گہری چیز نے راستے کی فراوانی مہیا کی، یہاں تک کہ لشکر جب روانہ ہو کے سمندر کے کنارے ہو گیا، ایک صحابی رسول کھڑے ہو کر یہ کہنے لگے، ہمارے لشکر میں سے ایک آدمی کا لوٹا سمندر کے درمیان میں گر گیا ہے، اے سمندر، میں خدا کی طرف سے مخاطب ہو کر تجھے آواز دیتا ہوں تو اس لوٹے کو واپس کر دینا۔ تو سمندر اپنے لہروں سے اس لوٹے کو کنارے پر لے جاتا ہے۔ تو کس کی مدد تھی؟ اللہ کی مدد تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کے اندر سے لوٹے کو بھی نکال کے باہر کر دیا۔ تو زندگی میں کبھی بھی کسی سے مدد کی ضرورت پڑے تو سب سے پہلے اللہ کے در کا دروازہ کھٹکھٹائیں، اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور ہماری مدد کا فیصلہ کریں گے۔ اور آگے اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجتمعت امت ان ينفعوك لن ينفع الله الا قد كتب الله لك۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوری دنیا مل جائے اور ایک آدمی کو بے انتہا نفع پہنچانا چاہے مگر اللہ تعالیٰ نے اس نفع کو اس کی زندگی میں نہیں لکھا ہے تو یہ بات پکی سچی ہے اسے کسی حال میں نفع ہونے والا نہیں ہوگا۔ اور آگے اجتماعت ان یضرک، اگر پوری امت مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے لا یضرک الا ما کتب اللہ لک، پوری انسانیت مل کر اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی جب تک اگر اللہ تعالیٰ اس کے مقدر میں جو لکھا ہے وہ چیز اس کے سامنے نہ ہو جائے۔ تو ماہ سفر یہ نحوست والا مہینہ نہیں ہے، اس عقیدے کو دلوں سے نکالیں۔ یہ تو بڑا مبارک مہینہ ہے، مظفر کہا گیا ہے اس کو، اس کے معنی آپ نے خوشگواری کے، برکت والی چیز ہونے کے۔ لوگ یوں سوچتے ہیں نبی بیمار ہو گئے تھے، ہم اس بیماری کو منحوس سمجھ کر اپنے کام کو برا سمجھیں گے اور اپنا کوئی بھی عمل زندگی میں نہیں لائیں گے، جبکہ یہ چیز بڑی بیکار کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے بیماری کو بھی رحمت والی چیز بتایا ہے۔ تو ہمارا اس طرح کا عقیدہ رکھنا ہے بڑی غلط چیز ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے کے شروع میں بیمار ہو ہی نہیں تھے بلکہ آخری مہینے میں بیمار ہوئے تھے، اور وہی بیماری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کی دلیل بنی۔ ہم بس اپنے مفاد کے لیے اپنے عقیدے کو غلط کر کے اپنی فکروں کو بدلتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سہارا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو امتی ہونے کے ناطے پیش فرماتے ہیں۔ حقیقی امتی تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی کامل طور پر محبت فرمائی تھی۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں تشریف فرماتے ہیں، مکے سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا دینے کا کام کیا کرتی۔ تو ایک مرتبہ ابو جہل پکڑ لیتا ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور پوچھنے لگتا ہے اے اسماء بتا، میں جانتا ہوں تیرے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، تجھے معلوم ہے، بتا دے تیری خیر نہ ہوگی۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگتی ہیں ہاں مجھے معلوم ہے، مگر میری جان بھی چلی جائے تجھے اس بارے میں خبر نہ ملی۔ تو سب سے پہلا تماچا ایسا رسید کرتا ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر ایک پتھر سے دے مارتی ہے، خون نکلنے لگ جاتا ہے، پھر بال پکڑ کے کھینچ کے اٹھا کھڑا کرتا ہے، پھر بولتا ہے اسماء بتا دے ورنہ تیری خیر نہ ہوگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر مارتا ہے، پھر بھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ تو ایک بیٹی تھی، ان کے والد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے کیسے تھے؟ ایک مرتبہ خود حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ امہات المؤمنین ہیں، وہ آسمان پر بے انتہا ستاروں کو دیکھ کر اپنے دل میں یوں سوچنے لگتی ہے کہ اگر دنیا میں کسی کی نیکیاں ان ستاروں کے مانند ہوں گی تو میں امید کرتی ہوں کہ میرے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں ہوں گی۔ تو سوچ ہی رہی ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگتی ہیں اے نبی جی بتائیے آج آسمان پر جو ستارے چمک رہے ہیں اس طرح کی دنیا میں کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگتے ہیں ہاں نیکیاں ہیں، وہ نیکیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سوچ میں پڑ جاتی ہیں اللہ کے نبی نے کیا بات بتا دی، بجائے میرے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بولنے کے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بول رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
پھر خود کہنے لگتے ہیں اے عائشہ کیا تو یہ گمان کرتی ہیں کہ میں نے بجائے تمہارے والد کا نام بولنے کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بول دیا؟ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساری زندگی کے نیکیاں ہیں، مگر تمہارے والد ایسے مقدس صحابی تھے، ان کے غار ثور کے ایک رات کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی بڑھ گئی۔ تو یہ صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سچی پکی محبت کرنے والے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل یقین ان کے دلوں کے اندر بس گیا تھا۔ اللہ کے نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینے میں رہنا دوگر ہو چکا تھا، اتنی محبت تھی، جس سے محبت تھی اب وہی نہ رہے تو ان کے شہر میں رہنے کا کیا فائدہ۔ یہ سوچ کر چلے گئے تھے ایک رات میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے خواب میں آتے ہیں اور بات چیت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہنے لگتے ہیں اے بلال کیا تم ہمارے پاس تشریف نہ لاتے؟ یہ بات سننا تھا، اور رات کی تاریکی میں ان کی سواری تیار کرتے ہیں، مدینے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ صبح ہونے سے پہلے پہلے مدینے میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ جیسے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں تو اذان کی درخواست پیش کی جاتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دینے سے انکار کرتے ہیں، یوں کہتے ہیں ابھی وہ جذبات لوٹ آئیں گے جن جذبات کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آخر میں لوگ حضرات حسنین حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما سے درخواست پیش کرنے کے بارے میں کہہ دیتے ہیں، تو دونوں صاحبزادے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر درخواست پیش کرتے ہیں اے چچا جان آپ دوبارہ اذان دے دیجئے۔ تو حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی درخواست تھی، انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جیسے ہی اذان دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں مدینے میں کوہرام بن جاتا ہے، یہاں تک کہ گھروں میں رہنے والی مستورات عورتیں بھی چیختی ہوئی باہر تشریف لاتے ہیں اور اپنے بچوں کو گود میں لے کر آتی ہیں۔ ان گود میں رہنے والے بچوں میں ایک بچہ اپنی کسی ماں سے سوال کرتا ہے کہ اے امی جان وہ بلال جو چلے گئے تھے واپس آ گئے جن کی اذان ہم سن رہے ہیں، اے امی جان جن کے نام پہ اذان دی جا رہی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب واپس تشریف لائیں؟ یہ تھی محبت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ معلوم تھا کہ دنیا سے چلے گئے ہیں، مگر پھر بھی محبت کا یہ نتیجہ تھا کہ بھلانے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت ہوتی ہے کہ ان کے زندگی کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں، ان کو اپنا سچا پکا نبی سمجھیں اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر زندگی میں عمل کریں اور کسی چیز کو منحوس نہ سمجھیں۔ یہ صبر کا مہینہ بھی برکت والا ہے، محرم کا مہینہ بھی برکت والا ہے، رجب کا مہینہ بھی برکت والا ہے، شعبان کا مہینہ بھی برکت والا ہے، رمضان کا مہینہ بھی برکت والا ہے۔ ساری زندگی انسان کے اللہ نے برکت والی بنا کر بھیجا ہے، لیکن ہم ہی ایسے ہیں اپنی زندگی کے اعمال سے ان برکتوں کو دور کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آدمی اگر اپنی زبان سے گالی گلوچ کرتا ہے تو اس گالی گلوچ کی نحوست اتنی ہوتی ہے کہ ہمارے آس پاس رہنے والے برکت کے فیصلے کئی کلومیٹر دور ہم سے بھاگ جاتے ہیں۔ آدمی نشے کی چیزیں استعمال کرتا ہے، جیسے بیڑی ہے، سگریٹ ہے، اس کے اندر آخری درجے کا نشہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چیزیں ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ یہ ایسی نحوس اور بے برکتی والی چیزیں ہیں، اگر آدمی اس کا استعمال کرتا ہے اللہ کی طرف سے ہمارے حق میں آس پاس جو برکتوں کے نزول کے فیصلے ہونے والے ہوتے ہیں، ان چیزوں کے استعمال کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان برکتوں کے فیصلوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔
مثال کے طور پر حدیث پاک میں آتا ہے ہمارے گھروں کے اندر مہمان کا آنا برکت کی چیز ہے۔ جیسے ہی گھر کے اندر مہمان آنے والا ہوتا ہے آدمی کا چہرہ بدل جاتا ہے، دل کے اندر نفرت آ جاتی ہے، یوں سوچتا ہے بھائی ہمارا ہی نہیں چل رہا ہے، اب ان کو بھی کہاں سے کریں گے۔ تو جب ایسا مسئلہ ہوتا ہے، جبکہ مہمان برکت والا ہوتا ہے، اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہمان تو اپنی روزی لے کر آتا ہے، یہاں تک کہ حدیث میں بات بھی لکھی گئی ہے مہمان ابھی گھر نہیں پہنچا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے اس کی روزی کو میزبان کے گھر پر پہنچا چکے ہوتے ہیں۔ تو آدمی جیسے چہرہ بدلتا ہے، دل سے نفرت کی زبان کھولتا ہے، اب آنے والی برکتوں کو روک دیا جاتا ہے، اب اس کے پاس برکتوں کا نظام نہیں ہوتا ہے۔ آدمی کے لیے مہمان تو آنا بڑی آج دنیا کے اندر مشکل چیز ہو گئی، وجہ آدمی مہمان کے کتے کو رکھنا پسند کرتا ہے، کتے کی پرورش کرنا پسند کرتا ہے، اس کے لیے ایک گھر خالی کرنا پسند کرتا ہے، گاڑی میں ایک سیٹ بنانا پسند کرتا ہے، لیکن اپنے گھر میں برکت کے لیے مہمان کو جگہ دینا پسند نہیں کرتا۔ تو آدمی جب اپنے اعمال سے ایسے کرتا ہے اللہ کی طرف سے ان برکتوں کے نظام کو ہٹا لیا جاتا ہے، ورنہ انسان کی ساری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے برکتوں سے گھیرا ہوا ہے۔ آدمی فجر پڑھتا ہے، خود آسمان پر برکت کے فرشتے اس کے حق میں دعا دیتے ہیں، آج یہ ایمان کا جھنڈا لے کر جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے حق میں کاروبار میں برکتوں کا نزول کیا جائے۔ اب آدمی بجائے برکت کا جھنڈا لے کر گھر سے نکلنے کے نحوست کا فجر کی نماز چھوڑ کر شیطانیت کا جھنڈا لے کر نکلتا ہے، وہی برکت کے فرشتے اس کے حق میں بجائے برکت کے نحوست کی دعا دیتے ہیں۔ وہ اللہ کے حکم کو ضائع کرنے والے، وہ نحوست کو لے کر نکلنے والے، یا اللہ اس کے حق میں نحوست کا فیصلہ کرنا۔ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواہش تھی کہ قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے، میری یہ تمنا ہے کہ میری امت کے ہر مومن کے دل میں یہ قرآن پاک کا دل سورہ یاسین شریف رہ جائے، اور یہ یاسین ایک ایسی زبردست چیز ہے جس کسی مومن کے دل میں ہوگی اللہ کی طرف سے اس کے حق میں مغفرتوں کے فیصلے کیے جائیں گے۔ اور جو آدمی الگ صبح سورہ یاسین پڑھ کر اپنے کام کے لیے نکلتا ہے اللہ کی طرف سے اس کے ہر کام کے بننے کے فیصلے ہو جاتے ہیں، کوئی کام کے بگڑنے کے فیصلے نہیں ہوتے۔ یہ برکت والی چیز ہے، ہم نے اس کو محروم اپنی زندگی سے کر دیا۔ اللہ ماشاء اللہ، اللہ معاف فرمائے، ہم سورہ یاسین کو ہاتھ کب لگائیں گے؟ جب ہمارے کوئی رشتہ دار دنیا سے چلے جائیں گے، اس وقت ہمیں یاد آئے گا چلو سورہ یاسین پڑھیں گے ہمارے اپنے رشتہ داروں کے احسان ثواب کے لیے۔ جبکہ ہر آدمی کو ضروری ہے سورہ یاسین ساری زندگی پڑھا کرے، اور اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جو کوئی آدمی اپنی زندگی میں نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے زندگی کے فاقے کو دور کر دے گا، اس کی زندگی میں ہمیشہ روزی کی فراوانی رہے گی، کبھی بھی تنگدستی نہیں آئے گی، اچھا خوشحال کھاتا ہوا پیتا ہوا اپنی زندگی گزارے گا۔ لیکن ہم نے اس عمل کو اپنانا تو دور کی بات، اس کے بارے میں ہم نے سوچا تک بھی نہیں ہے، اگر معلوم تک نہیں ہے کہ قرآن میں سورہ واقعہ ہے کہاں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں دین سے دل لگانا نہیں ہے، دنیا سے دل لگانا ہے۔ ایسی چیز سے ہم دل لگانے کی فکر کر رہے ہیں جس چیز کو ایک نہ ایک دن چھوڑ کے جانا ہے، نہتے ہونا ہے، اور اپنے آپ کو اس مٹی کے حوالے کرنا ہے جس مٹی سے ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ جب بیمار تھے، ان کی بہت ساری بیٹیاں تھیں، کسی نے آ کر ان سے یوں کہا آپ کی بیماری اتنی بڑھ رہی ہے، معلوم نہیں کہ آپ تب میں آپ کا انتقال ہونے والا ہے، آپ کی بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ ہم بھی اپنی بیٹیوں کے بارے میں ہمیشہ فکر کرتے ہیں، ان کے بارے میں بہت سارا کچھ جمانے کی بنانے کی فکر کرتے ہیں کہ ہمارے چلے جانے کے بعد ہماری بیٹیوں کا کیا ہوگا۔
ان کے بارے میں ہم سوچتے سوچتے ساری زندگی نڈھال کر دیتے ہیں اپنے آپ کو، جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تم میرے بیٹیوں کی فکر مت کرنا، میں نے انہیں قرآن پاک کی ایک ایسی صورت سکھائی ہے، اگر وہ اپنی زندگی میں اس کا معبود بنا لیں گے اللہ انہیں پوری زندگی مالدار بنا کے رکھے۔ وہ سورہ واقعہ ہے، آدمی کو ضروری ہے کہ خود بھی سورہ واقعہ سیکھیں، اپنے گھر میں سورہ واقعہ سکھانے کی فکر کریں اور اپنے بچوں کو اس کے بارے میں ترغیب دلائیں، اور یہی سرمایہ چھوڑ کے جائیں کہ آدمی کو چلے جانے کے بعد دنیا میں ہمارا دینداری کا ہی سرمایہ ان کے اوپر باقی رہے گا۔ ورنہ تو آج کے حالات ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ آدمی کے مال کے چھوڑ جانے کے بعد ابھی میت اٹھائی بھی نہیں جاتی ہیں، سارے مسائل گھر کے اندر شروع ہو جاتے ہیں، انہیں کتنا دینا ہے، انہیں کتنا دینا ہے، وہ کچھ لے گا یہ کچھ لے گا، درمیان میں بہو آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، ہم نے ساری زندگی خدمت کی ہے، ہمیں تو ایک حصہ زائد دینا چاہیے۔ تو ایسے مسائل یہ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور دین ایک ایسی مبارک و پاکیزہ چیز ہے جو آدمی کو زندگی میں بھی درست کرتی ہے اور آدمی کے مرنے کے بعد بھی درست کرتی ہے۔ ایک واقعہ حدیث پاک میں آتا ہے، ہم نے بارہا وہ چیز سنی ہے کہ وہ بچے جو دینداری کی بنیاد پہ والدین کی خدمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں وہ دیں گے جس کا وہ اندازہ نہیں لگا سکیں گے۔ 4 بچے تھے، 3 بچے مال کے بل بوتے پہ خدمت کرنا چاہتے تھے، ایک بچے نے یہ بات رکھی سارا مال تم لے لینا، بغیر مال کے حرص کے ہم اپنے والدین کی خدمت کریں۔ تو اس کے چوتھے بچے نے پوری خدمت کی، والدین چلے گئے، اس نے خواب میں دیکھا کسی جگہ ایک اشرفی اسے نظر آیا، اس نے اٹھ کر خواب ہی میں سوال کیا دکھانے والے سے کیا اس میں برکت ہے؟ تو جواب ملا برکت نہیں ہے۔ تو بیوی سے درخواست پیش کی کہ میں نے اس طرح خواب میں ایک اشرفی دیکھی تھی، تو بیوی نے کہا لے آتے بڑا اچھا ہوتا۔ پھر دوسرے دن ہی ویسے ہی خواب نظر آیا، پھر سوال کیا برکت ہے نہیں ہے، اس کو بھی چھوڑ دیا۔ پھر تیسرے دن خواب نظر آیا، پھر اس نے سوال کیا برکت ہے نہیں ہے، چھوڑ دیا۔ چوتھے دن خواب نظر آیا، پھر پوچھا اس میں برکت ہے؟ تو ہاں ہے، تو ایک اشرفی لے آئے۔ پھر بازار ہی سے گزر رہے تھے، مچھلی کھانے کی تمنا ہوئی، مچھلی خرید کر گھر لے آئے۔ جیسے ہی مچھلی کی صفائی شروع کی، اندر سے گھیرے دان پتھر نکلا۔ پھر اس پتھر کو لے کر سنال کے پاس تشریف لے جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے اس پتھر کو خریدو اور اس کے بدلے میں جو رقم ہے مجھے دے دینا۔ سنال کہتا ہے میرے پاس اس کے خریدنے کی طاقت نہیں ہے، خدا جو ایک بادشاہ ہے، ہو سکتا ہے وہ بادشاہ اس پتھر کو خریدے گا۔ تو وہ آدمی اس پتھر کو لے کر اس بادشاہ کے پاس جاتا ہے، اور بادشاہ اس کو 9 خچر، جس 90 خچر جو گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا ہوتا ہے، کہ وہ بھی گھوڑے کے ہی مانند ہوتا ہے، ایسے 90 خچر کے وزن کے برابر سونا دے کے اس ایک پتھر کو خریدتا ہے، جس ایک پتھر کی قیمت اتنی ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ جو اپنے والدین کی دنیا کی رزق کے بغیر خدمت کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے اس طرح کا دنیا کے اندر انعام دیا جاتا ہے۔ بتانا یہ ہے کہ زندگی میں اللہ کے دین کو اپنانا، اپنے آل اولاد کو دین پر چلانا، یہ انسان کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ساری زندگی کو انسان کے ساتھ برکتوں کو گھیرا رکھا ہے، بس آدمی ان برکتوں کو اپنانا نہیں چاہتا، اپنی زندگی کے غلطیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے ان برکتوں کو اپنی زندگی سے دور کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ برکت ہٹ کر مصیبت پریشانی اس کے اوپر آتی چلی جاتی ہے۔ تو لہذا شروع ہونے والا ماہ سفر کا مہینہ ہمارے لیے منحوس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر بیمار نہیں ہوئے تھے، بلکہ اس مہینے کے آخر میں بیمار ہوئے تھے، اور شروع میں ہرگز بیمار نہیں ہوئے تھے۔ اور اللہ کے نبی کے بیمار ہونے کی چیز کو دلیل بنا کر اس مہینے کو منحوس سمجھ کر شادی بیاہ نہ کرنا، گھروں کا نظام نہ بنانا،
کسی دکان کی اوپننگ نہ کرنا اور کسی بھلے کام کی شروعات نہ کرنا، یہ اپنے لیے ہی خیر کو دور رکھنے کی بات ہے اور اپنے لیے ہی یہ منحوسیت کی بات ہے۔ جبکہ میں نے شادی بیاہ کرنے کے بارے میں دلیل دی، خود حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ماہ سفر میں نکاح فرمایا تھا، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ماہ سفر میں نکاح کیا تھا، جس کی برکت تھی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسی ہستیاں پیدا کی گئی تھی۔ تو اگر ہم بھی اس کو منحوس سمجھیں گے